آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ جے شری رام سبھی کو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ گائز میں جو ہے آج ویڈیو لے کر کے آیا ہوں مشکل وقت، ہدایت پورٹل کے چینل کا ویڈیو ہونے والا ہے، سبسکرائب کرنا ہے ان کو، ساتھ میں مجھے بھی سبسکرائب کریں ایسے ہی ریئیکشنز کے لیے، یہاں پر صرف سچ بات ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا ویڈیو ہے اگین، تو بنا دیری کے شروع کرتے ہیں، آئیے لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، روتے بڑے ہوئے، لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نَسِيَ مَن كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی سی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا سی، تو انہوں اللہ کا بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے، اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہیں، جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، ان میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، ڈن، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے۔ اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ، کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے، ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں، میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کوئی پاک نکل آتی ہے بیچوں، کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں، اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں، اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی، جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا، ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے جو ارادہ کر لیا نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، خوشی کے ٹائم بڑی اچھی بات کی واسف علی واسف صاحب کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے،
ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے، پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بات میں سناتا ہوں. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے. میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی، یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی ہے کی ہویا سی جیب کٹ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ جو بندے ہوئے جیبا کٹ جین گے سانو کہ دین گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا، اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں. آپ اندازہ کر لیں، آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں. کیسا لگا آپ کو ویڈیو بتانا، اور عربک لینگویج کون کون جانتا ہے یہ بھی آپ کو بتانا مجھے، ہے نا. تو ایک اکشر بھی نہیں آتا ہے بٹ آپ میں سے کون کون لکھنا اور اسے بولنا جانتا ہے اسے بتانا مجھے، کیونکہ یہ ہے. اچھا اس میں جو بولا کہ بالکل صحیح بات ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. جو بھی ہونا ہے وہ جس ٹائم پر ہونا ہے وہ اسی ٹائم پر ہو کر رہے گا. آپ اسے لاکھ کوششیں کر لیں کہ میں اس سے سمے سے پہلے کر دوں بعد میں کر دوں، یہ نہ، وہ اسی ٹائم پہ ہوتے رہے گا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے، انڈاؤٹڈلی، ٹھیک ہے. اور یہ چیز سب نے محسوس کری ہوگی، اپنے جیون میں ایکسپیرینس بھی کری ہوگی، اور ایسا ہے ویسے ریئلٹی میرے ساتھ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا. باقی آج کی جو باتیں تھیں ان کی بالکل صحیح تھی، ایسا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اور گاڈ کا میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، بالکل کلیئر کانسیپٹ، گاڈ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے ڈاؤٹ میں آپ لوگ پھنسے رہیں گے. گاڈ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ وی آل آر ان سیمولیشن آف دا گاڈ. تو ہم سبھی بھگوان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کسی کا کوئی ایک سوال تھا کہ بھیا برے لوگوں میں بھگوان ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ جتنے برے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھگوان نہیں ہوتا، میں کہہ رہا ہوں ان میں بھی بھگوان ہوتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ان کا جو ایگو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا اس بھگوان، اسی لیے وہ غلط کام کرتے ہیں. سبھی جیووں میں بھگوان ہیں، irrespective of their work. وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں، پر بھگوان سب میں ہے، ٹھیک ہے. جس نے اپنے بھگوان کو پہچان لیا، اپنے اندر کے جو آتما ہے، پرماتما کہتے ہیں بھگوان کو، آتما سول، تو پرماتما کے ہی انش ہو آپ بھی. آپ نے اگر کچھ کو پہچان لیا تو آپ غلط کام کبھی کرو گے ہی نہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ آپ آتما سوروپ ہیں، پرماتما کے انش ہیں، تو آپ غلط کام کرو گے، بار بار کرو گے. پھر آپ یہ سوال اٹھاؤ گے کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے، اس میں پرماتما کیسے ہے؟ ارے بھیا آتما اس کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. وہی پرماتما کا ایک انش ہے، ٹھیک ہے نا. تو پرماتما سب کے اندر ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز تھی. باقی بتانا کیسا لگا ویڈیو. میں تو نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر، بائے بائے. بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، جے شری رام.